میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف۔ القول البدیع میں نقل ہے، حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، میں نے اپنے مرحوم پڑوسی کو خواب میں دیکھ کر پوچھا، ما فعل اللہ بکا، یعنی اللہ عز و جل نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ وہ بولا، سخت ہولناکیوں سے دوچار ہوا، منکر نکیر کے سوالات کے جوابات میں مجھ سے نہیں بن پا رہے تھے۔ میں نے دل میں خیال کیا کہ شاید میرا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا۔ اتنے میں آواز آئی، دنیا میں زبان کی غیر ضروری استعمال کی وجہ سے تجھے یہ سزا دی جا رہی ہے۔ اب عذاب کے فرشتے میری طرف بڑھے، اتنے میں ایک صاحب جو حسن و جمال کے پیکر اور معطر تھے، وہ میرے اور عذاب کے درمیان حائل ہو گئے۔ انہوں نے مجھے منکر نکیر کے سوالات کے جوابات یاد دلائے اور میں نے اسی طرح جواب دے دیے۔ الحمدللہ عز و جل۔ میں نے ان بزرگ سے عرض کی، اللہ عز و جل کی آپ پر رحمت ہو، آپ کون ہیں؟ فرمایا، تیرے کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی برکت سے پیدا ہوا ہوں اور مجھے ہر مصیبت کے وقت تیری امداد پر معمور کیا گیا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، کثرت درود شریف کی برکت سے مدد کرنے کے لیے قبر میں جب فرشتہ آ سکتا ہے تو تمام فرشتوں کے بھی آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کرم نہیں فرما سکتے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو، پیارے آقا میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اچھی اچھی نیتیں کر لیں کہ رضا الہی عز و جل کے لیے اول تا آخر شرکت کروں گا، آنے والے اسلامی بھائی کے لیے جگہ کشادہ کروں گا، صلو علی الحبیب کہا گیا تو درود پاک پڑھوں گا، توبو الی اللہ کہا گیا تو استغفار کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں ہر نیک اور جائز کام سے پہلے اچھی نیتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب بھی نیک و جائز کام کریں تو یاد کے ساتھ اچھی نیتیں کر لینی چاہیے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، قریب آ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو 2 زانوں بیٹھ جائیں۔ اگر تھک جائیں تو جس طرح آپ کو آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر توجہ کے ساتھ بیان سماعت فرمائیں کہ لاپرواہی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے، انگلی سے زمین پر کھیلتے ہوئے، بدن، لباس یا بالوں وغیرہ کو سہلاتے ہوئے سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے۔ ایک شخص بارگاہ نبوت میں عرض گزار ہوا، مجھے بدکاری، چوری، شراب نوشی اور جھوٹ کی عادت ہے، میں ایمان لانا چاہتا ہوں مگر لوگوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے یہ چیزیں حرام کی ہیں، میں ایک ساتھ انہیں نہیں چھوڑ سکتا، مجھے ان میں سے کسی ایک برائی سے منع فرما دیجئے تو میں اسلام قبول کر لوں گا۔ نبی مکرم رسول محتشم
صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تو جھوٹ کو ترک کر دے۔ عرض کی ٹھیک ہے، پھر وہ مسلمان ہو گیا۔ دربار رسالت سے جانے کے بعد جب اس کا شراب پینے کا ارادہ ہوا تو خیال آیا جب نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مجھ سے شراب پینے سے متعلق پوچھیں گے تو میں جھوٹ بولوں گا تو میں نبی سے کیے ہوئے وعدے کو توڑنے والا بن جاؤں گا، اور اگر اقرار کر لیا تو مجھ پر حد قائم کی جائے گی، لہذا اس نے شراب نوشی چھوڑ دی۔ اس طرح بدکاری اور چوری کا ارادہ کرتے وقت بھی اسے یہی خیال آیا، وہ ان برائیوں سے بھی باز رہا۔ جب بارگاہ رسالت میں حاضری ہوئی تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، میری جان آپ پر فدا ہو، آپ نے مجھے جھوٹ سے روک کر اتنا اچھا کام کیا کہ جب میں جھوٹ سے بچا تو مجھ پر تمام گناہوں کے دروازے بند ہو گئے۔ معلوم ہوا نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، یہ شخص جھوٹ ترک کرنے کی برکت سے دیگر گناہوں سے بھی بچ جائے گا، اسی لیے اسے جھوٹ ترک کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پھر واقعی وہ تمام گناہوں سے تائب ہو گیا۔ تفسیر در منصور میں ہے امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم مومن کو کذاب جھوٹا نہیں پاؤ گے۔ مزید فرماتے ہیں تم کسی کی نماز اور روزے کی طرف نہ دیکھو بلکہ یہ دیکھو کہ جب وہ بات کرتا ہے تو سچ بولتا ہے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ اسے ادا کرتا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم جھوٹ سے متعلق کہ جھوٹ کی کیا نحوستیں ہوتی ہیں اور سچ بولنے کی کیا برکتیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں سنیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ دین اسلام کی جو بھی اچھی بات ہم سنیں ہم اس پر فوراً عمل کا ارادہ کر لیں، ہم توجہ بھی رکھیں اور فوراً ہو سکے تو نوٹ کر لیں، اور نوٹ کرنے کے بعد اس پر عمل کرنے کا ذہن بھی بناتے جائیں۔ انشاءاللہ عز و جل ایک دن آئے گا، اللہ نے چاہا، ہمارے اندر سے برائیاں کم ہونا شروع ہو جائیں گی اور اچھائیاں بڑھنا شروع ہو جائیں گی۔ تفسیر روح البیان میں ہے سچ ایک نور ہے جو سچ بولنے والوں کے دلوں کے ہدایت کا سبب بنتا ہے۔ جب انہیں اپنے رب عز و جل کے یہاں قرب حاصل ہوتا ہے اتنا ہی انہیں وہ نور حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، تو اگر اللہ سے سچے رہتے تو ان کا بھلا تھا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک سچ نیکی کی طرف لے جاتا ہے اور نیکی جنت کی طرف لے جاتی ہے۔ بے شک بندہ جب سچ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ عز و جل کے ہاں صدیق لکھ دیا جاتا ہے، اور جھوٹ گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، جھوٹ گناہ کی طرف لے کر جاتا ہے اور گناہ جہنم کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ بے شک جب بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل کے ہاں کذاب یعنی زیادہ جھوٹ بولنے والا لکھ دیا جاتا ہے۔ الامان والحفیظ، اللہ تعالی ہمیں اس بیماری سے بچائے۔ علامہ ابن بطال رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح صحیح بخاری میں فرماتے ہیں یہ حدیث اللہ عز و جل کے اس قول کا مصداق ہے۔ چنانچہ اللہ عز و جل قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، پارہ 30، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں۔ یعنی کہ سچائی انسان کو ابراروں نیک لوگوں کے گروہوں میں داخل کرتی ہے اور ابراروں کے لیے جنت کی نعمتیں ہیں، جبکہ جھوٹ انسان کو فجاروں میں داخل کر دیتا ہے اور ان کے لیے جہنم ہے۔ صدق مومن کی اعلیٰ اخلاق سے ہے جیسا کہ اللہ عز و جل کے اس فرمان سے واضح ہوتا ہے۔
ترجمہ کنزُ الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو۔ مذکورہ آیت میں صدق و تقوی کے فوراً بعد ذکر کیا گیا ہے۔ یہ شرح بخاری میں لکھا ہے کہ یعنی جس طرح تقوی ایک بہت ہی اچھی صفت ہے، اس طرح متقین کا اللہ عز و جل کے ہاں بہت اونچا مقام ہے۔ اسی طرح صدق بھی بہت ہی اچھی صفت ہے۔ حضرت سیدنا حکیم لقمان رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے کسی نے پوچھا، آپ کو یہ بلند مرتبہ و مقام کس عمل کے سبب حاصل ہوا؟ فرمایا سچی بات کہنے، امانت میں خیانت نہ کرنے اور فضول باتوں کو چھوڑ دینے کے سبب۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، حضرت علامہ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری میں ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک میں فرمایا گیا بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے تو اسے بہت زیادہ جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، یعنی اس کے لیے یہ حکم کر دیا جاتا ہے کہ یہ جھوٹا ہے، فرشتوں پر اس کا جھوٹ ظاہر کر دیا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، بندہ جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ بولنے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ عز و جل کے ہاں جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمیں غور کرنا چاہیے کہ کیا کہیں ہم بھی جھوٹ کے عادی تو نہیں؟ کیا ہمارے گھر میں بھی جھوٹ عام طور پر بولا تو نہیں جاتا؟ ہم اپنے بچوں سے کتنا سچ بولتے ہیں، ہم اپنے بڑوں سے کتنا سچ بولتے ہیں، غور کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ پیارے آقا میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے فرشتہ ایک سے 1 میل دور ہو جاتا ہے۔ صاحب جود و نوال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے، کیا میں تمہیں سب سے بڑے گناہ کے بارے میں خبر نہ دوں؟ وہ اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنا، والدین کے ساتھ نافرمانی کرنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے، پھر آپ سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا۔ آپ بار بار یہ فرماتے رہے۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر غور کریں تو بعض اوقات حالت زار تو یہ نظر آتی ہے کہ ہم بھی وہ دن وہ لمحے یاد کریں کہ جب ہم جھوٹ سے بچتے ہوں۔ آج تو گھر گھر میں دیکھا گیا ہے کہ بچے کو بھی قریب بلانا ہو تو دھوکے سے جھوٹ بول کر اس کو قریب بلایا جاتا ہے۔ اگر کوئی دکاندار بھی ہوتا ہے تو وہ بھی دیکھا یہی گیا ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ میرا بس سارا مال بک جائے، چاہے مجھے جھوٹ بولنا پڑے، سچ نہ بولنا پڑے، بس میرا مال بک جائے، مجھے کمائی حاصل ہو جائے، مجھے دنیا کی دولت حاصل ہو جائے۔ میرے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ بہت بری بلا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سارے مسلمانوں کو اس جھوٹ کی لعنت سے بچائے۔ اور سچ بولنے کی کیا برکتیں ہوتی ہیں؟ جو سچ بولتے ہیں ان کا کیا مقام ہوتا ہے؟ آئیے ایک واقعے سے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک قافلہ گیلان سے بغداد کی طرف رواں دواں تھا۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا واقعہ ہے، توجہ فرمائیں۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین بھی توجہ فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہمیں بھی سچ بولنے کا جذبہ اس واقعے سے نصیب ہو جائے گا کہ ہم بھی کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے اور جب تک زندہ ہیں سچ بولیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ ایک قافلہ گیلان سے بغداد کی طرف رواں دواں تھا۔ جب یہ قافلہ ہمدان شہر سے روانہ ہوا تو جیسے ہی جنگل شروع ہوا، ڈاکوؤں کا کہ گروہ نمودار ہوا، قافلے والوں سے مال و اسباب لوٹنا شروع کر دیا۔ اس قافلے میں ایک نوجوان بھی تھا جس کی عمر 18 سال کے لگ بھگ تھی۔ ایک ڈاکو جس نوجوان کے پاس آیا اور کہنے لگا، صاحبزادے تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ نوجوان بولا، میرے پاس 40 دینار ہیں جو کپڑوں میں سلے ہوئے ہیں۔ ڈاکو نے کہا، صاحبزادے مذاق نہ کرو، سچ سچ بتاؤ۔ نوجوان نے بتایا، میرے پاس واقعی 40 دینار ہیں، یہ دیکھو میری بغل کے نیچے دیناروں والی تھیلی کپڑے میں سلی ہوئی ہے۔ ڈاکو نے دیکھا تو حیران رہ گیا
اور نوجوان کو اپنے سردار کے پاس لے گیا، سارا واقعہ بیان کیا۔ سردار نے نوجوان سے کہا کیا بات ہے؟ لوگ تو ڈاکوؤں سے اپنی دولت چھپاتے ہیں، مگر تم نے سختی کیے بغیر اپنی دولت ظاہر کر دی۔ اس نوجوان نے کہا میری ماں نے گھر سے چلتے وقت مجھ سے یہ وعدہ لیا تھا، بیٹا ہر حال میں سچ بولنا، بس میں اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا رہا ہوں۔ نوجوان کا یہ بیان تاثیر کا تیر بن کر ڈاکوؤں کے سردار کے دل میں پیوست ہو گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا دریا چھلکنے لگا، اس کا سویا ہوا مقدر جاگ اٹھا۔ وہ کہنے لگا صاحبزادے تم کس قدر خوش نصیب ہو، دولت لٹنے کی پرواہ کیے بغیر اپنی والدہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ نبھا رہے ہو، اور میں کس قدر ظالم ہوں کہ اپنے خالق و مالک کے ساتھ کیے ہوئے وعدے کو پامال کر رہا ہوں، مخلوق خدا کا دل دکھا رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد وہ اپنے ساتھیوں سمیت سچے دل سے تائب ہو گیا اور لوٹا ہوا سارا سامان واپس کر دیا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ نوجوان پتہ ہے کون تھے؟ پتہ ہے؟ آئیے سنتے ہیں وہ نوجوان کون تھے۔ وہ نوجوان ہمارے پیارے پیارے مرشد سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے سچ کی برکت سے ڈاکوؤں کے سردار نے اپنے ساتھیوں سمیت اپنے گناہوں بھری زندگی سے توبہ کر کے راہ ہدایت پر گامزن ہو گیا۔ اس حکایت میں حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے عمل کے ذریعے گویا ہمیں درس دے رہے ہیں کہ انسان زندگی میں کیسا ہی کڑا وقت کیوں نہ آ جائے، کیسی ہی سخت ترین مصیبت میں مبتلا کیوں نہ ہو جائے، مگر اس کے باوجود کبھی بھی جھوٹ کا سہارا نہیں لینا چاہیے، بلکہ ہمیشہ سچی بات اپنی زبان سے نکالنی چاہیے کہ سچ کے بڑے فضائل ہیں۔ اللہ عز و جل روز قیامت ان لوگوں کو بے شمار انعام و اکرام سے نوازے گا جو دنیا میں سچائی کے خوگر ہوں گے۔ حضرت سیدنا بشر بن بکر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میں نے حضرت سیدنا امام اوزاعی رحمت اللہ تعالی علیہ کو علماء کرام رحمہم اللہ السلام کے ایک گروہ کے ساتھ جنت میں دیکھ کر پوچھا کہ حضرت سیدنا امام مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہیں؟ کہا ان کے درجات بہت بلند ہیں۔ میں نے پوچھا کس سبب سے؟ کہا ان کی سچائی کی بدولت۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی یاد رکھیے، سچ تمام بھلائیوں کا سبب اور جنت کا راستہ ہے، جبکہ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ اور جہنم کا راستہ ہے۔ جھوٹ سے بندے کے دل میں سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر توبہ نہ کرے تو مسلسل جھوٹ بولتا رہے تو پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ جھوٹے کا جھوٹ فرشتوں پر ظاہر کر دیا جاتا ہے اور انسان کے دلوں میں بھی اس کی نفرت ڈال دی جاتی ہے۔ انسان کو ہر حال میں سچ ہی بولنا چاہیے، کیونکہ نجات سچ ہی میں ہے۔ اللہ عز و جل اپنے نیک بندوں کے صدقے میں ہمیں بھی اپنا مخلص اور سچا نیک بندہ بنائے، ہر حال میں ہمیں بھی سچ بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہ میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا یہ گیا ہے کہ بعض اوقات دنیا کی لالچ میں بندہ بہت جھوٹ بولتا ہے کہ بس کسی طرح مجھے دنیا حاصل ہو جائے، میں دنیا میں کوئی مقام حاصل کر لوں، میری ایک دکان ہے تو 2 دکانیں بن جائیں، میرا عالی شان گھر بن جائے، دنیا میں میرا کوئی مقام مجھے حاصل ہو جائے، بس لوگ میری واہ واہ کریں گے، کیا بات ہے، کتنی مال و دولت ہے۔ اور وہ پھر نہ جھوٹ کی پرواہ کرتا ہے، نہ حرام کی پرواہ کرتا ہے، بس کمائے چلے جاتا ہے، کمائے چلے جاتا ہے کہ اس دنیا میں کوئی مقام حاصل کر لے۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، کتابوں میں لکھا ہے کہ دنیا میں بندہ مومن کا دل اس وقت خوش اور مطمئن رہتا ہے جب تک اس کی نظر اپنے نچلے لوگوں کی مال و دولت پر ہوتی ہے۔ جب اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے تو اس کی زندگی اجیرن اور بد مزہ ہو جاتی ہے، اس کے ایمان کی سلامتی خطرے میں پڑ جاتی ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں
کہ نور کے پیکر تمام نبیوں کے سرور دو جہاں کے تاجور سلطان بحر و بر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو، اپنے سے اوپر والوں کو مت دیکھو، یہ تمہارے لیے بہترین نصیحت ہے تاکہ تم اللہ عز و جل کی نعمتیں نہ کھو بیٹھو۔ صحیح مسلم شریف میں ہے کہ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ایک شخص نے عرض کی، کیا ہم فقراء مہاجرین میں سے نہیں؟ تو حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، کیا تمہاری بیوی ہے جس کے ساتھ تم رہتے ہو؟ عرض کی ہاں۔ پوچھا، کیا تیرے پاس رہنے کی جگہ ہے؟ عرض کی ہاں۔ ارشاد فرمایا، کیا تم اغنیا میں سے ہو؟ اس نے کہا ہاں، میرا ایک خادم بھی ہے۔ تو ارشاد فرمایا، پھر تم بادشاہ ہو، پھر تم بادشاہ ہو۔ دنیا میں مومن کا نفس اس وقت خوش ہوتا ہے جب وہ اس بات کی حقیقت کو جان لے کہ اس کا حقیقی مال وہ ہے جو اس نے کھا کر ختم کر لیا، جو پہن کر بوسیدہ کر لیا، جسے راہ خدا عز و جل میں صدقہ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا۔ اس کے علاوہ باقی سارا مال وہ عنقریب اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ جائے گا۔ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیو، حقیقت یہی ہے کہ جب بندہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے تو پھر وہ بھی دولت کی طرف دوڑنا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ بھی نہ جھوٹ کو دیکھتا ہے نہ حرام کو دیکھتا ہے، بس پھر وہ بھی دولت کمانے کی جستجو میں لگ جاتا ہے، دنیا حاصل کرنے میں لگ جاتا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے، ہونا یہ چاہیے کہ پیدل چلنے والا موٹر سائیکل والے کو نہ دیکھے، سائیکل والے کو نہ دیکھے، پیدل چلنے والے کو چاہیے کہ وہ اس کو دیکھے جس کی ٹانگیں نہیں ہیں، اس کی ٹانگیں نہیں ہیں۔ موٹر سائیکل والے کو چاہیے وہ کار والے کو نہ دیکھے، بلکہ وہ دیکھے کہ جو پیدل چل رہا ہے، میرے پاس تو موٹر سائیکل ہے، سائیکل والے کو دیکھے کہ وہ تو سائیکل پر چل رہا ہے، کتنی مشقت سے سائیکل چلا رہا ہے۔ ہاں، تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائی، حقیقت یہی ہے کہ جب مسلمان اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے تو پھر وہ بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے۔ دنیاوی طور پہ جب دیکھتا ہے لوگوں کو تو بھٹکنا شروع ہو جاتا ہے، پھر وہ دنیا کی دولت، دنیا کی جستجو، دنیا کو پانے کی جستجو میں پھر وہ حرام و حلال کی تمیز بھول جاتا ہے، پھر وہ گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جب دنیا ایک ختم ہو جانے والا سایہ ہے، کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جب دنیا ایک ختم ہو جانے والا سایہ ہے اور فانی ہونے والا سامان ہے تو تجھ پر لازم ہے کہ تو آخرت کے لیے مکمل اہتمام کر۔ چنانچہ حضرت سیدنا معقل بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سید المبلغین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تمہارا پاک پروردگار عز و جل ارشاد فرماتا ہے، اے ابن آدم، تو خود کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے، میں تیرے دل کو غنا سے اور تیرے ہاتھوں کو رزق سے بھر دوں گا، اور اے ابن آدم، تو میری عبادت سے دوری اختیار نہ کر، ورنہ میں تیرے دل کو فقر سے بھر دوں گا اور تیرے ہاتھوں کو دنیاوی کاموں میں مصروف کر دوں گا۔ حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے، جس نے دنیا سے محبت کی وہ آخرت میں نقصان اٹھائے گا، اور جس نے آخرت سے محبت کی اس کو دنیا میں نقصان ہوگا، تو تم باقی رہنے والی آخرت کو فنا ہونے والی دنیا پر ترجیح دو۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی، حقیقت تو یہی ہے کہ جب بندہ اپنا مرتبہ دنیا میں کوئی دولت حاصل کرنے کی جستجو کرتا ہے تو پھر وہ دیکھتا نہیں ہے کہ میرے ہاتھ میں کیا آ رہا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اچھے ماحول سے وابستہ ہو جائیں، ہم بھی ایسوں کی صحبت اختیار کریں کہ جہاں سے ہمیں یہ سوچ ملتی ہو کہ جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے کوشش کی جائے، اور جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنا آخرت کے لیے کوشش کی جائے۔ الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی ہمیں یہی سوچ دے رہی ہے، دعوت اسلامی کا یہی پیغام ہے، دعوت اسلامی کا یہی مقصد ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے، اپنی اصلاح کے لیے مدنی انعامات پر عمل اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کے لیے مدنی قافلوں میں سفر کرنا ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائی، یہ دعوت اسلامی کا مقصد ہے، اور یہ مقصد الحمدللہ دنیا بھر میں پھیلتا چلا جا رہا ہے۔ تو میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیو، ہمیں ساری برائیوں سے بچنا ہے، ہمیں ساری برائیوں سے بچ کر
ہمیں نیک اعمال میں مصروف ہونا ہے، ہمیں اپنے رب کو راضی کرنا ہے، ہمیں جھوٹ کو چھوڑ کر، ہمیں چغلی کو چھوڑ کر، ہمیں غیبتوں کو چھوڑ کر، ہمیں حسد کو چھوڑ کر، ہمیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرنی ہے اور رب کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جانا ہے۔ ہمیں سچا بننا ہے، سچ بولنے والا بننا ہے کہ چاہے جیسے ہی حالات کیوں نہ ہو جائیں اپنی زبان سے سچ جاری کریں، ہم جھوٹ نہ بولیں۔ آئیے مزید اس کے بارے میں سنتے ہیں۔ رسول بے مثال بی بی آمینہ کے لال صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، قیامت کے دن 8 قسم کے افراد اللہ عز و جل کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہوں گے۔ نمبر 1 جھوٹ بولنے والا، نمبر 2 تکبر کرنے والا، نمبر 3 وہ لوگ جو اپنے سینوں میں اپنے بھائیوں سے بغض چھپا کر رکھتے، جب وہ ان کے پاس آتے ہیں تو ان کے ساتھ خوش اخلاقی سے پیش آتے ہیں، نمبر 4 وہ لوگ کہ جب انہیں اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف بلایا جاتا ہے تو ٹال مٹول کرتے ہیں، جب شیطانی کاموں کی طرف بلایا جاتا ہے تو اس میں جلدی کرتے ہیں، نمبر 5 وہ لوگ جو کسی دنیاوی خواہش کی تکمیل پر قدرت پاتے ہیں تو قسمیں اٹھا کر اسے جائز سمجھتے ہیں اگرچہ وہ ان کے لیے ناجائز ہو، چغلی کھانے والے، دوستوں میں جدائی ڈالنے والے، نمبر 8 نیک لوگوں کے گناہ میں مبتلا ہونے کی تمنا کرنے والے۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ عز و جل ناپسند فرماتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ سرکار والا تبار ہم بے کسوں کے مددگار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، 4 باتیں جس میں ہوں گی وہ پکا منافق ہوگا، اور جس میں ان میں سے ایک بات ہوگی اس میں نفاق کی ایک خصلت ہوگی، یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ نمبر 1 جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے، نمبر 2 جب بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 3 جب وعدہ کرے تو دھوکہ دے، نمبر 4 جب جھگڑا کرے تو گالی دے۔ میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں سچی توبہ کر لینی چاہیے، اور ہمیں یہ ذہن بنا لینا چاہیے کہ ہم اس جھوٹ کی بیماری سے پکی توبہ کر کے بس سچ بولنے والے بن جائیں۔ ایک بزرگ اپنے اہل و عیال کے ساتھ وہ جا رہے تھے، جنگل پہنچے، سفر تھا، سفر کافی طویل تھا۔ جب رات ہوئی تو ڈاکوؤں نے ان بزرگ کے قافلے کو آ لیا، ڈاکو ان کو مارنے لگے۔ تو بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، جو اللہ کے ولی تھے، بہت بڑے عالم تھے، فرمانے لگے کہ ہمیں نہ مارو، ہمیں نہ مارو، جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم سارے کا سارا مال تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، ہمیں کچھ نہ کہو، اور ہم مسلمان ہیں، ہم سچے ہیں، یہ سارا مال ہم تمہارے حوالے کر دیتے ہیں۔ ڈاکو نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم سارا مال ہمارے حوالے کر دو، ہم تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ انہوں نے سارا مال جو تھا ان کے پاس اپنے بچوں سے لیا، گھر والوں سے لیا اور ڈاکوؤں کے حوالے کر دیا۔ ڈاکو جب ان کا مال و اسباب لے کر چلے گئے، کافی سارا مال تھا، تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صاحبزادی، آپ کی بیٹی قریب آئی، عرض کی بابا جان مبارک ہو، میں نے ایک ہار جو ہے نا وہ چھپا کر رکھا ہوا تھا اور ڈاکوؤں کو پتہ نہیں چلا، آپ نے بھی وہ ہار مجھ سے نہیں لیا اور وہ ہار میں نے چھپا کے رکھا، یہ دیکھیے وہ ہار ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا بیٹی یہ تم نے کیا کیا؟ میں نے تو ان کو زبان دی تھی کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا مال تمہارے حوالے کر دیتے ہیں، ہمیں نہ مارو، ہم مسلمان ہیں۔ آپ نے اپنی بیٹی سے ہار لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کے ڈاکوؤں کے پیچھے دوڑے چلے گئے۔ ڈاکوؤں نے پیچھے دیکھا کہ کوئی آ رہا ہے، رک گئے، دیکھا کہ وہی بزرگ ہے۔ وہ بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ڈاکوؤں کے قریب آ کے ٹھہر گئے، فرمانے لگے کہ ابھی سارا سامان تم نے ہمارا لیا ہے، تم ہمیں مارنے لگے تھے، ہم نے زبان کی تھی کہ جو کچھ ہمارے پاس سارا مال تمہیں دے دیں گے۔ وہ اللہ کے ولی تھے، جانتے تھے کہ ڈاکوؤں کی اصلاح کیسے کرنی ہے، تو فرمایا کہ سارے کا سارا مال تمہیں دینا تھا، میں نے زبان کی تھی، میں جھوٹ نہیں بولتا، مگر میری بیٹی نے ایک ہار غلطی سے چھپا کے رکھ لیا، تو میں نے کہا یہ ہار جبکہ میں نے زبان کی تھی، میں یہ ہار تمہیں پہنچانے آیا ہوں کہ یہ ہار لے لو، کیونکہ میں نے تم سے زبان کی تھی کہ سارا مال تمہارے حوالے کر دوں۔ ڈاکوؤں کا سردار بڑا حیران ہوا، جو ان کا امیر تھا بڑا حیران ہوا، کہنے لگا کہ یہ کیسے آدمی ہو تم، ہم تو مال چھوڑ کر آگے تھے، تم رکھ لیتے۔ فرمایا کہ میں مسلمان ہوں اور مسلمان کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا۔
تضاد نہیں ہوتا. یہ تمہارا مال ہے، میں نے تمہیں دیا. آپ واپس جانے لگے تو ڈاکوؤں کے سردار نے آپ کو روک لیا. روکنے کے بعد آپ کے پاؤں پکڑ لیے، پاؤں پکڑ کے رونا شروع کر دیا کہ آپ ایسے سچے ہیں، اتنے اچھے ہیں. آج سے میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں بھی آج سے یہ ڈاکہ زنی سے توبہ کرتا ہوں اور مسلمانوں کو تنگ نہیں کروں گا، اور میں بھی اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے کاموں میں مصروف ہو جاؤں گا. قربان جائیے ایسے لوگوں پر. اللہ اکبر. اولیاء کرام کی کیسی شان ہے، یہ کیسے اصلاح کرتے ہیں. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلامی مسلمان کی شان تو یہ ہے کہ وہ سچ بولنے والا ہوتا ہے، وہ جھوٹ بولنے والا نہیں ہوتا، وہ ہمیشہ سچ بولتا ہے. اور جو سچ بولنے والا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زبان میں تاثیر عطا فرما دیتا ہے. جب وہ کسی کو نیکی کی دعوت دیتا ہے، کسی کو اچھی بات بتاتا ہے، تو اس کے دل میں جا کر وہ بات لگتی ہے اور وہ بھی راہ راست پر آ جاتا ہے، راہ نجات پر آ جاتا ہے، وہ بھی نیک بننا شروع ہو جاتا ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آج ہم بھی یہ ذہن بنائیں اور نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے. ہم بھی انشاءاللہ عز و جل سچ بولیں گے، بس سچ بولیں گے انشاءاللہ عز و جل. یاد رکھیے، سچ سے کاموں میں برکت ڈال دی جاتی ہے، سچ سے کاموں میں برکت ڈال دی جاتی ہے، جبکہ جھوٹ کی نحوست سے برکت زائل کر دی جاتی ہے. یاد رکھیے کہ سودا کرتے وقت بھی جو جھوٹ یا دھوکے سے کام لے گا، اگرچہ وقتی طور پر اسے کچھ فائدہ ہو بھی جائے، لیکن اس کے مال سے برکت نہ ہوگی. اللہ عز و جل ہمیں ہر معاملے میں سچ بولنے اور جھوٹ سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی ہمیں یہی سوچ دے رہی ہے کہ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، آئیے اور آ کر ہم بھی نیک بننے کی جستجو میں لگ جائیں، ہم بھی اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جائیں، ہم بھی ایک مدنی مقصد کو اپنا لیں. وہ مدنی مقصد ہمیں امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عطا فرمایا کہ جیسے ہم نے پہلے دہرایا، آئیے آج ہم سوئی بلوچستان کے اسلامی بھائی بھی مل کر دہرا لیں کہ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ عز و جل. اس مدنی مقصد کو اپنا لیں انشاءاللہ عز و جل. جب اس مدنی مقصد کو اپنائیں گے تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، زندگی کا صحیح معنوں میں لطف ملنا شروع ہو جائے گا. اللہ نے چاہا جب اس مدنی مقصد کو اپنا کر مدنی انعامات پہ عمل کریں گے، مدنی قافلوں میں سفر کریں گے، تو میٹھے اور پیارے اسلامیوں ہماری زندگی میں بھی مدنی انقلاب برپا ہونا شروع ہو جائے گا. ہمیں بھی ذوق عبادت نصیب ہونا شروع ہو جائے گا، ہمیں بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لذت نصیب ہونا شروع ہو جائے گی. ہمارا دل بھی کرے گا کہ ہم گناہوں کو چھوڑ دیں، ہم بری باتوں کو چھوڑ دیں، ہم چغلیوں کو چھوڑ دیں، ہم جھوٹ کو چھوڑ دیں، ہم سچ کو اپنا لیں. تو تمام اسلامی بھائیوں کو یہ ذہن بنانا چاہیے کہ ہم بھی مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہم بھی اپنا وقت نکالیں. میرے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں یکمشت 12 ماہ، ہر 12 ماہ میں 30 دن اور عمر بھر ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں ہر اسلامی بھائی اپنے سفر کا جدول بنائے. انشاءاللہ عز و جل جب مدنی قافلے میں سفر کریں گے تو ہی پتہ چلے گا کہ مدنی قافلوں میں کیا ملتا ہے. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہم غور کریں ہماری نماز میں کتنی اغلاط ہوں گی. کیا ہمیں وضو کے فرائض یاد ہیں؟ وضو کی سنتیں یاد ہیں؟ کیا ہمیں غسل سے متعلق معلومات ہیں؟ کیا ہمیں قرآن پاک صحیح معنوں میں پڑھنا آتا ہے؟ کیا ہم صحیح معنوں میں نماز کی شرائط، نماز کی فرائض، نماز کی واجبات کے بارے میں جانتے ہیں؟ میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک تعداد ایسی ہے جو نہیں جانتی. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، میں مدنی چینل کے ناظرین اسلامی بھائیوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی ہمت کریں، آپ بھی کوشش کریں، 12 ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کریں. اگر 12 ماہ مشکل ہے، ابھی نہیں جا سکتے، تو 92 دن کا ذہن بنا لیں، 63 دن مدنی تربیتی کورس کا ذہن بنا لیں. اگر یہ بھی مسئلہ ہے تو 30 دن کے مدنی قافلے کے لیے جہاں جہاں ہمیں سنا جا رہا ہے، جہاں جہاں دعوت اسلامی والے موجود ہیں، ان کے ساتھ مدنی قافلوں میں سفر کریں. انشاءاللہ عز و جل زندگیوں میں مدنی انقلاب برپا ہونا شروع ہو جائے گا. ہماری زندگی میں بھی مدنی انقلاب آ جائے گا. تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم بھی کوشش کریں،
کہ اگر 30 دن نہیں تو 12 دن کی نیت کر لیں، اور یہ بھی ذہن بنا لیں آج سوئی کے اسلامی بھائی ہمارے ساتھ ہیں، آج مدنی چینل والے بھی سوئی والوں کو دیکھ لیں کہ بلوچستان والے بھی الحمدللہ نیت کرتے ہیں، یہ بھی ہم بھی اور مدنی چینل والے بھی، ہم سب اپنی اصلاح کرنا چاہتے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں، ہم جھوٹ سے بچنا چاہتے ہیں، ہم سچ بولنا سیکھنا چاہتے ہیں، ہم ساری برائیوں کو چھوڑنا چاہتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کی فرما برداری والے کام کرنا چاہتے ہیں۔ تو کون کون نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ عز و جل کم از کم ہر ماہ میں 3 دن کے مدنی قافلے میں ضرور جایا کروں گا؟ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمت عطا فرمائے اور مدنی قافلوں کا مسافر بنائے انشاءاللہ عز و جل۔ میرے پیارے اسلامیوں دیکھیے گا کہ جب مدنی قافلوں میں جاتے ہیں تو بعض اسلامی بھائی کہتے ہیں، کئیوں نے مجھ سے بھی کہا، لکھ کر بھی دیتے ہیں کہ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ یار نماز نہ چھوٹے، لیکن بعض اوقات چھوٹ جاتی تھی۔ اللہ کی بارگاہ میں انہیں سچی توبہ کرنی چاہیے، گناہ کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ تو پیارے اسلامیوں دیکھا گیا ہے کہ جب وہ قافلوں میں جاتے ہیں تو 5 وقت کی نماز کے ساتھ ساتھ الحمدللہ کئی اسلامی بھائیوں کو دیکھا ہے کہ جب وہ آ کر بتاتے ہیں کہ ہم نے 5 وقت کی نماز بھی پڑھی، ساتھ ساتھ الحمدللہ تہجد کی نمازیں بھی ہم نے پڑھی ہیں، کہ ہم 5 نمازوں میں استقامت پانے کے لیے گئے تھے۔ مدنی قافلے کا ایسا پیارا جدول ہے، دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کی ایسی صحبت کی برکتیں ہیں کہ ہم تو الحمدللہ تہجد گزار بن کر واپس آ رہے ہیں، ہم تو صلاۃ التوبہ کے نوافل پڑھنے والے بن کر واپس آ رہے ہیں، ہم تو اوابین کے نوافل پڑھنے والے بن کر واپس آ رہے ہیں۔ پیارے آقا میٹھے مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں سیکھ کر، انہیں اپنا کر دوسروں کو سکھانے والے بن کر واپس آ رہے ہیں۔ تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ہم سارے اسلامی بھائی بھی نیت کریں کہ ہم چاہے کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ عز و جل ہم بھی مدنی قافلے میں سفر کریں گے۔ خالی اکیلے آئیں گے؟ اکیلے ہفتہ وار اجتماع میں آئیں گے؟ آج اتنی بڑی تعداد الحمدللہ ہمارے ہفتہ وار اجتماع میں آئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت نصیب فرمائے۔ نیت کر لیں، جہاں ہم نے آج جھوٹ سے متعلق سنا، آج ہم نے ذہن بنایا کہ ہم بھی سچ بولیں گے، سچی باتیں کریں گے، سچوں کے ساتھ رہیں گے، اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں لگ جائیں گے۔ دعوت اسلامی یہی چاہتی ہے، یہی دعوت اسلامی کا پیغام ہے کہ اے مسلمانوں آؤ، میرے شیخ طریقت ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کی یہی خواہش ہے۔ حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس ستار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم العالیہ یہی فرماتے ہیں کہ ہمیں اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ ساری دنیا کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ مسلمانوں کو نمازی بنانا ہے، انہیں قرآن پاک پڑھنے کا عادی بنانا ہے، انہیں ہمیں نیک بنانا ہے، انہیں مسجدوں کو سنبھالنے والا بنانا ہے۔ ہم دعوت اسلامی در حقیقت یہ مسجد بھرو تحریک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے گھروں کو آباد کرنے والی تحریک ہے، یہ قرآن پاک کی تعلیم عام کرنے والی تحریک ہے۔ تو میرے پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، آئیے میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ اس مسجد بھرو تحریک میں مکمل شامل ہو جائیں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں، قرآن پاک کی تعلیم کو عام کریں، خود قرآن پاک پڑھیں اور دوسرے مسلمانوں کو قرآن سکھائیں۔ انشاءاللہ عز و جل ہمارا سینہ بھی مدینہ بن جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے، مسواک کرنا سنت مبارکہ ہے کہ 20 حروف کی نسبت سے مسواک کے 20 مدنی پھول، جن میں سے چند ایک عرض کرتا ہوں کہ پہلے 2 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ ہوں کہ 2 رکعت مسواک کر کے پڑھنا بغیر مسواک کے 70 رکعتوں سے افضل ہے۔ نیت کر لیں کہ ہم بھی مسواک شریف کیا کریں۔ یہ مسواک شریف الحمدللہ دعوت اسلامی والے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے رکھتے ہیں، تو ہم بھی نیت کر لیں کہ مسواک شریف کیا کریں گے۔ مسواک کا استعمال اپنے لیے لازم کر لو، کیونکہ اس میں منہ کی صفائی اور رب تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے۔ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ بہار شریعت جلد اول صفحہ 288 پر صدر الشریعہ بدر الطریقہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں، مشائخ کرام فرماتے ہیں جو شخص مسواک کا عادی ہو مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا۔ جو افیون کھاتا ہوا مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا۔ جو افیون کھاتا ہے، یہ نشہ ہے، اسے ایک مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہوگا۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ مسواک میں 10 خوبیاں ہیں۔ منہ صاف کرتی، مسوڑوں کو مضبوط بناتی،
بینائی بڑھاتی، بلغم دور کرتی، منہ کی بدبو ختم کرتی اور سنت کے موافق ہے۔ فرشتے خوش ہوتے ہیں، رب راضی ہوتا ہے، نیکی بڑھاتی اور معدہ درست کرتی ہے۔ حضرت سیدنا عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالی نقل کرتے ہیں کہ ایک بار حضرت سیدنا ابو بکر شبلی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وضو کے وقت مسواک کی ضرورت ہوئی، تلاش کی مگر نہ ملی، لہٰذا 1 دینار یعنی ایک سونے کی اشرفی مسواک خرید کر استعمال فرمائی۔ بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تو بہت زیادہ خرچ کر ڈالا، کہیں اتنی مہنگی مسواک بھی لی جاتی ہے؟ فرمایا بے شک یہ دنیا میں اور اس کی تمام چیزیں اللہ عز و جل کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی۔ اگر بروز قیامت اللہ عز و جل نے مجھ سے پوچھ لیا تو کیا جواب دوں گا کہ تو نے میرے پیارے حبیب کی سنت مسواک کیوں ترک کی؟ جو مال و دولت میں نے تجھے دیا اس کی حقیقت میرے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں تھی، تو آخر ایسی حقیر دولت اس عظیم سنت مسواک کو حاصل کرنے میں کیوں نہ خرچ کی؟ کیسا پیارا مدنی ذہن تھا بزرگوں کا۔ تو نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مکتبۃ المدینہ کا بستہ یہاں پر موجود ہوگا، دیگر بستے بھی لگتے ہیں، اگر وہاں مسواک شریف موجود ہے تو آج اجتماع کے اختتام پر جب ہم باہر جائیں تو ہم بھی مسواک شریف ساتھ اپنے لیتے جائیں۔ سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں 4 چیزیں عقل بڑھاتی: فضول باتوں سے پرہیز، مسواک کا استعمال، نیک لوگوں کی صحبت اور اپنے علم پر عمل کرنا۔ پیلو یا زیتون یا نیم وغیرہ کی کڑوی لکڑی مسواک ہو، مسواک کی موٹائی چنگلی یعنی چھوٹی انگلی کے برابر ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو مسواک شریف کی سنت پر عمل کرنے اور مسواک شریف کی سنت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ساری سنتوں کو اپنا کر ہمیں دوسرے مسلمانوں تک پہنچانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ۔